السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلہ ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ کہف کی 102 سے لے کر 108 تک کی آیتیں پڑھی گئی ہے۔ ان آیات کے جو مطالب ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا کارساز، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا بنا لے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ایسے اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مہمانی کے طور پر جہنم کی عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب مخاطب ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے: قل، کہہ دیجئے، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے کون لوگ ہیں؟ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوششیں، جد و جہد دنیا ہی میں مگن اور مصروف رہی، اور کیا ہے، وہ گم ہو گئے، ان کی کوششیں دنیا میں برباد رہی اور سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا ہے، اور جس کے پاداش میں ہم موت کے بعد کی زندگی میں ان کے اعمال کا کوئی بھی وزن قرار نہیں دیں گے، یعنی ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ سزا، یہ عذاب کس پاداش میں ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بات فرماتے ہیں: ذالک جزاؤہم، ان کو اس جہنم کا عذاب ہم اس لیے ان کو دے رہے ہیں، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلہ ہزوا، کیونکہ اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی تھی، اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور اللہ کے رسولوں کا ہنسی اڑاتے، یعنی اللہ کی آیات اور ان کے رسولوں کا کیا کرتے وہ لوگ؟ مذاق اڑاتے۔ تو پھر ایمان والوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرے اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی جد و جہد کرے، کوشش کرے دنیا میں، ان کا جو انجام ہے آخرت میں مہمانی کے طور پر اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس کے باغات میں داخل کریں گے، اور وہ باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا
لا یبغون عنہا حولا، اور اس جنت الفردوس کے باغات سے ان کا جی نہیں چاہے گا نکلنا۔ تو یہ آیت کے مطالب اور اللہ کے رسول کا جو ارشاد سنایا گیا ہے، یہ دنیا ہی وہ مقام ہے جو آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہم پر کہ اللہ رب العالمین انسان کو تخلیق کرنے کے بعد مسلسل پے در پے انبیاء کا انتظام کرے ہیں، اور انبیاء کے ذریعے جو سب سے جو بنیادی دعوت انسانوں کے نام یہ ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وہ پیغام کیا ہے؟ سارے پیغمبروں کی، سارے انبیاء کی دعوت انسانوں کے نام یہ تھی کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، اور ان کے جو فرائض تھے وہ کیا تھے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کو کاٹنے والا ہر وہ طریقہ، ہر وہ شے، رسم و رواج، وہ طاغوت کی تعریف میں آتی ہے۔ اس طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو کی دعوت اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے دیے ہیں، اور بار بار انبیاء کرام کیا کرے؟ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ خَالِصَةً لِذِكْرِ الدَّارِ، انسانوں کے سامنے کیا کرتے؟ موت کے بعد کی ابدی زندگی کی گھر کی یاد دلاتے۔ اور کیوں دلاتے؟ جو مشرکانہ عقائد اور ان مشرکانہ عقائد کے تحت جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، اس کے جو نتائج ہے موت کے بعد کی زندگی کے، جہنم کی شکل میں، ان نتائج سے ڈراتے، یعنی موت کے بعد کی ابدی زندگی کی گھر کی یاد دلاتے انبیاء۔ تو الحمدللہ اسی حوالے سے جو ابتدائی جو آیت ہے سورہ جو ہے کہف کی 102 نمبر کی آیت جو میں پڑھا ہوں، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ کیا اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والے اس خیال میں ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا کارساز بگڑی بنانے والا بنا لے؟ ایسا مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے، کیونکہ ان کا جرم ثابت ہو چکا ان کے عقیدے کے ذریعے سے کہ کیا چاہ رہے ہیں؟ مقربان الی اللہ ہے یہ۔ جیسے کہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا، کیا تھا؟ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو جو ہے نا شریک کر رہے ہیں۔ تو جب ایک بات میرے دل میں کھٹکی تھی، مختلف مقامات قرآن مجید سے جب من دون اللہ کے تحت بات پیش کی جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکار رہے ہیں، اکثریت اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے متعلق نہیں ہے، اس بات کا اطلاق کافروں پر ہے، سرے سے انکار کرنے والوں پر، مشرکوں پر ہے۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو ہم اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کوئی جو ہے نا عذر نہیں چھوڑے۔ یہاں پر عبادی کے الفاظ آئے جس کے معنی ہے بندے، اللہ کے وہ نیک بندے، جس میں کیا ہے؟ پہلے صف میں انبیاء ہیں اور بزرگان دین پیر، جس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے واسطہ ہے، وسیلہ ہے، سفارشی ہے، شفاعت کرنے والے، عذاب سے بچانے والے، دوزخ میں ہاتھ ڈال ڈال کر نکالنے والے سمجھ رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ بات کو اللہ تعالیٰ کلیئر کر دے رہے ہیں۔ یہاں اس آیت سے مراد وہ بت نہیں ہے، یہاں اس آیت سے مراد وہ بندے ہیں جس کو اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر شریک کیا جا رہا ہے مشکل و مصیبت میں۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اللہ کے الہ واحد، اللہ کو تو الہ مان رہے ہیں ہم سب الحمدللہ، لیکن الہ واحد نہیں مان رہے، یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک گروہ ہے خالص اللہ کو پکار رہا ہے، کسی کو بھی جو ہے نا کسی حیثیت سے شریک و دخیل نہیں کر رہا۔ دوسرا گروہ ہے اللہ بھی ہے،
اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ بھی دوسرے الہ ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے ضرور، لیکن شرک کے ساتھ. اس عقیدے کو شرک قرار دیا گیا. یہ میری بات نہیں ہے، نہ ادارے کی ہے، بلکہ اللہ کی بات ہے. اس عقیدے کو اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے کارساز بنا لینا، بگڑی بنانے والا بنا لینا، کیا ہے؟ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. یہ ذہن سے نکال دینا، کیونکہ اسی قسم کا عقیدہ کون رکھتے تھے؟ مشرکین مکہ رکھتے تھے. لیکن افسوس ہے اگلا گرا پچھلا ہوشیار. ہم جو ہے نا کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو بات سورہ یونس کی 18 نمبر کی آیت ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. جب لا الہ الا اللہ کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ نہ تم کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یعنی بچانے والے، ریکمنڈیشن دینے والے. کر رہے ہیں تو گناہ کا کام. رحمان کے خلاف وہ سارے عقائد ہے. جو رحمان کون ہے؟ جو اسباب کو پیدا کیا، اس کے اندر تاثیر رکھا اور ہدایت کا قانون اللہ تعالیٰ بنایا انبیاء کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں. کیا عقائد اختیار کرنے سے جہنم میں جاؤ گے، کیا عقائد اور اعمال اختیار کرنے سے جنت میں جاؤ گے. یہ رحمانیت ہے، رحمان ہے وہ ہمارا. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس یہ سفارشی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں اللہ رب العالمین، جو شخص قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ایمان اور عمل میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ایسے پیغمبر کے ذریعے سے وہ بات کہلوا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے وہ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، وہ بات کو سکھاتے ہو جو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے. ایسی بات کا علم اللہ کو دیتے ہیں کہ یہ لوگ صرف تمہارے سفارشی ہیں، واسطہ ہے، وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقائص، کمزوریوں سے، ایسے مشرکانہ عقیدے سے پاک ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. کیا اس کے خلاف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ جو بات شفاعت کے تعلق سے آ رہی ہے، اللہ کو جو سکھا رہے ہیں تم وہ بات کو جو نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے مشرکانہ عقیدے سے پاک ہے. کیا اللہ کے رسول اپنی کتاب کے خلاف کوئی بات بول سکتے؟ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار حاصل ہے کہ کل میدان حشر میں فیصلے کے دن شفاعت کریں گے؟ جبکہ یہ آیت کے ذریعے سے خود رسول سے کہلوایا جا رہا کہ جو ہے نا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، تو پھر آپ شفاعت کر رہے ہیں. سوچئے کیا تضاد بیانی نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ تو پھر وہ آیات کو پیش کیا جاتا ہے جس میں رحمان کے الفاظ کو بھول جا رہے ہیں. رحمان کون ہے؟ اسباب کو پیدا کرنے والا. اپنی جسمانی پرورش کے لیے سورہ رحمان پڑھ دیجئے. رحمان کون ہے؟ ہدایت کا قانون بنانے والا، انبیاء کا انتظام مبعوث کرنے والا، ان پر کتابیں نازل کرنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اور جو ہے صحابہ کرام جو ہمارے لیے ایمان اور عمل میں نمونہ ہیں. یہ رحمانیت ہے. جب ہدایت آ جانے کے بعد ہدایت کے خلاف عمل کرنا وہ رحمانیت کے خلاف ہے. ہم رحمانیت کے خلاف عقائد اختیار کر رہے ہیں اور پھر امیدوار ہے کس کے ہے؟ شفاعت کے. تو جبکہ اللہ رب العالمین اسی بات کو کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ نبا کی جو آیت ہے نا ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. سورہ نبا، سورہ سبا اور جو ہے سورہ طٰہٰ اور سورہ جو ہے نا مائدہ کی آخری رکوع کی جو آیتیں ہیں، شفاعت کا مسئلہ ختم. رحمان کے جو الفاظ ہیں وہاں پر سورہ نبا کی جو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن جبرائیل امین اور فرشتے دم نہیں مار سکیں گے، دم نہیں بات نہیں کر سکیں گے، کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے کہ رحمان اجازت دے. کیا رحمان اس لیے اجازت دے رہا کہ اس کو شفا کرو، بھائی شفاعت کرو، سفارش، ریکمنڈیشن کرو، اس کو بچا لو، ہاتھ ڈال کے اس کو نکال لو؟ کیا یہ بات ہے وہاں پر؟ نہیں ہے وہاں پر وہ بات. رحمان جس کو اجازت دے تو وہ کیا کہے گا؟ وقال ثوابا،
ٹھیک ٹھیک بات کہے گا، رحمانیت کے خلاف نہیں بولے گا. وہ جو پیغمبر، وہ جو رسول، یا وہ جو ہے نا بزرگ، کوئی بات رحمانیت کے خلاف نہیں بولیں گے. یہ خاص بات ہمارے ذہن میں ہونا، کیونکہ سورہ یاسین میں جو آیت مجھے یاد آ رہی، اگر مجھے رحمان کوئی عذاب پہنچانا چاہے، اس رحمان کے عذاب سے مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتے. یاد رکھیے یہ قانون ہے، لیکن ہم قانون کے خلاف عقائد کھڑ رہے ہیں اور شفاعت کے امیدوار ہیں. یہی بات کو سورہ جو ہے نا طٰہٰ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. وہاں پر کیا ہے؟ اس دن کسی کی شفاعت کسی کے حق میں نفع نہ دے گی الا من اذن اللہ الرحمن. وہاں پر بھی جو ہے نا رحمان کے الفاظ ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. تو وہ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ٹھیک بات بولیں گے. جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا پوچھ رہے ہیں، کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا تم کو اور تمہاری ماں کو الہ بنا لو؟ اے پروردگار، ایسی بات کا میں حکم کیوں دیتا جس کا مجھے بولنے کا حکم نہیں ہے؟ جب تک میں ان کے درمیان میں رہا یہی بات کہا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون. میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے. جب تو مجھے اٹھا لیا اس کا علم مجھے نہیں ہے، تیرے جی میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. تو اللہ رب العالمین فیصلہ سنا رہے ہیں. یہ اب تیرے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر اجازت بھی دیں گے کوئی پیغمبر کو تو وہ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ٹھیک بات بولیں گے، رحمانیت کے تحت بولیں گے، خلاف نہیں بولیں گے. یہ تیرے بندے ہیں پروردگار، ان کو اگر تو سزا دینا چاہے تو بے شک کیا ہے؟ سزا دینے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اگر تو بخشتا. اب اللہ رب العالمین فیصلہ سنا رہے ہیں. آج انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے اللہ رب العالمین. ولا یظلمون نقیرا، کس پر بھی ذرا برابر ظلم، دھاگے برابر کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنا دیا جائے گا اور رحمان کے تحت فیصلہ ہوگا. یوم ینفع الصادقون صدقہم، آج وہ دن ہے سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی. سچائی کس میں ہے بھائی؟ کتاب میں ہے. قانون بنا دی اللہ رب العالمین، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کل فیصلہ کریں گے. سو لہٰذا جو شفاعت کا عقیدہ ہم گھڑ لیے ہیں وہ لوگ ہم کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ سوچئے قانون کے خلاف ہے نا بھائی. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے تم کو خوشخبری سنانے والا، جنت کی بشارت دینے والا، عذاب علیم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. پھر کیا ہے؟ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہاں پر جہنم میں پہنچا بھی دیے ہیں روایات کی روشنی میں، پھر جہنم سے آپ ہاتھ ڈال ڈال کر نکال رہے ہیں بھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے رہے ہیں جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں. ختم. پھر سورہ جو زمر کی جو آیت ہے 19 نمبر کی، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنخذ من فی النار، جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، چسپا کر دیا گیا ہے اور وہ جہنم میں گر چکا ہے، تو کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ تو پھر کیا عقائد ہم گھڑ رہے ہیں؟ سوچئے. اللہ کی ان آیات کی روشنی میں اپنے جائزہ لینا کہ کیا یہ اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والے اس خیال میں ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اپنا بگڑی بنانے والا، مشکل کشا بنا لے. ایسا عقیدہ رکھنے والوں کا جو انجام، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ایسے اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ مہمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ عذاب میں داخل کریں گے. تو پھر اللہ رب العالمین آگے جو بات آیتیں میں پڑھ کر سنایا ہوں، کہیے اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوششیں اس دنیا میں گم رہی. ہمارے پاس بھی دنیا ہے، امتحان کے لیے اللہ رب العالمین یہ دنیا دیے ہیں، لیکن ہم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے اقراری ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری عملی زندگی موت کے بعد کی ابدی زندگی کی تصدیق نہیں کر رہی ہے. ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، ہمارے لین دین، ہمارے شادی بیاہ کے مسئلے اور ہمارے آئلی زندگیاں اس بات کی تصدیق نہیں کر رہی ہے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. کہہ دو ان سے
کہ کیا میں بتاؤں عمل کے حساب سے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں اس دنیا میں مصروف و مگن رہی، اگر اللہ کو مان رہی تو رسول کو مان رہی بھی تو، لیکن کیا ہے، رسم و رواج ہے ہمارے پاس، یہ رسمی طور پر ہے عبادتیں۔ ان عبادات کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر کل موت کے بعد کی ابدی زندگی کی فکر پیدا ہو۔ لیکن افسوس ہے، نمازیں بھی جاری ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور صوم و صلات کے پابند بھی ہیں ہم، لیکن ہماری عملی زندگیاں کیا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اور کیا ہے، ہمارے کاروبار جھوٹ ہے، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر کہاں پر جو ہے نا وہ جنت الفردوس کے جو ہے نا مستحق بننے والوں کی جو صفات ہے، متقیوں کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہمارے اندر پائے نہیں جا رہے۔ تو ان کی کوششیں دنیا میں کیوں کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا ہی کی وہ محبت ہے جو سارے برائیوں کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے رب کی ہر قسم کے دندناتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے۔ تو ہم بھی اسی زمرے میں جو ہے نا جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور موت کے بعد کی ابدی زندگی کی جو ہے نا کہ وہ اوپر ترجیح دے اس دنیا کے مقابلے میں۔ تو یہ لوگ کیا کریں، موت کے بعد کی ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیے، خواہشات نفس کی پیروی ہے ہمارے پاس، اور صرف چند رسومات کے تحت اس کو انجام دے کر عبادات ذکریات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیڑا پار ہے۔ دیکھیے عقائد ہمارے جو ہے نا کھپا ہے، اعمال میں بدعت اور رسومات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ دنیا میں گم رہی اور سمجھتے رہے کہ اپنے نزدیک ہم جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کر رہا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان ہمارے نظروں میں ہمارے اعمال کو خوشنما بنا کے دکھا رہا ہے۔ اب وہ اعمال کون سے اللہ کے پاس معتبر ہے، وزنی ہے، ہلکے ہے، یہ ہم کو کتاب کے ذریعے معلوم کرنا۔ وہ شرائط، اعمال کے جو شرائط ہے الحمدللہ، وہ جو ہے نا آپ ٹیبل پہ ایک پرچہ ہے دیکھیے، اعمال کے قبول ہونے کے شرائط الہی، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں دلائل بھی موجود ہیں، وہ لے کر جائیے، پڑھیے۔ نیت کا صحیح ہونا سب سے پہلے، جو عمل جس مقصد کے لیے متعین کر دیا گیا وہ عمل اس مقصد کے خلاف انجام دیا جا رہا ہے تو وہ مقصد فوت ہوا، تو معاملہ کیا ہو گیا، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نمازی کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں جو ہے نا برائیاں جاری و ساری ہے، وہ نماز کے ذریعے ہماری زندگی تبدیل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے اندر فکر آخرت پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور فضائل بھی ہے، یہ نماز پڑھے تو اتنا ثواب ہے، یہ ثواب، فضائل کئی فضائل ہم لگا دیے، تو جو مقصد کے غلط ہونے کی وجہ سے تو وہ عمل اللہ کے پاس وزنی قرار نہیں پائے گا۔ اور اہم شرط ہمارے اعمال قبول ہونے کے لیے وہ ہوا مومن، وہ ایمان والا ہونا۔ مومن بولے تو کیا ہے، خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا اقرار، ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرنے والا، ایمان بھی ہے، رسول کا واسطہ بھی ہے، وسیلہ بھی ہے، شفاعت کے قائل بھی ہے، ڈوریاں بھی پہن لے رہے ہیں، دم بھی کر لے رہے ہیں، فلاں آیات کو پڑھ کے پھونک لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں، جادو کے بھی جو ہے نا عقیدے کے قائل ہے، نظر بد کے عقیدے کے قائل ہے۔ اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی کوئی آیت پڑھ لینے سے، پھونک لینے سے، مل لینے سے، تعویذ لٹکا لینے سے نفع ہوتا ہے، نقصان سے بچ سکنے کے جو تصورات ہے، کوئی اگر نظر ڈالا تو نقصان ہو جاتا، کاروبار میں مالی جانی نقصان ہو جاتا، یہ جو ہے نا مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہے۔ اللہ ماشاءاللہ مسلمان، کیا ایمان اللہ کو ایسا مطلوب ہے؟ تو ہمارے اعمال صالحہ جو بھی ہے، صالحہ کا اطلاق اس پر کب ہوگا، جس کے ایمان میں شرک کے اجزاء موجود نہ ہو۔ پھر وہ عمل سنت رسول اور اسوہ صحابہ کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم عمل کر لے رہے ہیں، دسترخوان درود کی محفلیں جما رہے ہیں اور بینجیاں گنتے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور پوری جو ہے نا عبادات میں بدعت ہے، تو پھر کیا یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہے؟ اس کا وہ عمل سنت رسول اور اسوہ صحابہ کے مطابق ہونا، جبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ ایسے اعمال دنیاوی اغراض کے خاطر کیے جا رہے ہیں، آخرت میں
کا کوئی فکر نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کے اعمال کا وزن کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا. آج ہمارے ایمان اور عمل کا ہم جائزہ لیں گے مسلمان تو ٹوٹلی ہم آخرت کے منکر ہیں اس آیت کی روشنی میں. باقی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ہم کو ڈر نہیں ہے. ارے کل موت کے بعد کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم کو ٹھہرنا ہے، ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. کیا واقعی میں جو ایمان لایا ہوں، جو عمل اختیار کیا ہوں، کیا یہ واقعی جو ہے نا سنت رسول اور اسوہ صحابہ کے مطابق ہے؟ کیا واقعی میں یہ دنیا کو برت رہا ہوں تو کیا یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہوں؟ یہ جائزہ لیتے رہنا ایک ایمان والا، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایمان میں شرک نہیں ہے، اس کا نیت کا صاف ہونا اور وہ عمل اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ صحابہ کے مطابق ہونا، جبھی جا کر اس کے اعمال کا وزن اللہ رب العالمین قرار دیں گے. ورنہ یہ ایسے آخرت کے منکر، اللہ کی آیات کے انکار کرنے والوں کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ان کے اعمال کا کوئی بھی وزن قرار نہیں دیں گے، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ سزا، یہ جزا جہنم کی اس لیے ہم ان کو دے رہے ہیں اس پاداش میں، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ جہنم میزبانی کے طور پر، مہمانی کے طور پر ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق، ہنسی اڑاتے تھے. آج جو مسلمان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں، ہم پرسوں جو گزرا میلاد النبی کے موقع پر رحمت للعالمین بول رہے ہیں، لیکن وہ رحمت کا جو ذریعہ ہے کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا مقصد ہے ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم. کرتے چلے گئے کیا ہے معاملہ؟ یہ تو ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی آیات کا. آپ سارے انسانوں کے لیے رحمت، تا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت اس اعتبار سے ہے کہ تعلیمات کے اعتبار سے آپ کا نزول، آپ کی بعثت کیا ہے؟ ان پر قرآن کا نزول ہمارے لیے کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العالمین کی عین رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تم پر قرآن اتارا، جس پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی میں رحمتیں ہوں گی، اختلافات دور ہوں گے. لیکن کیا ہے؟ غلو کا مسئلہ ہے، یہ غلو پر مبنی ہے. کیا ہے؟ مقام کو گھٹانا اور بڑھانا، جس کی آڑ میں شرک کے دروازے کھل رہے ہیں. آپ بنفس نفیس ہر جو ہے نا میلاد النبی کے سلام جہاں پر پڑھا جا رہا ہے موجود ہے، حاضر ہے، جبکہ سورہ انبیاء میں 9 نمبر کی آیت ہے غالباً ہم نے ایسے کوئی پیغمبر کا جسم نہیں بنایا جس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو اور نہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے. کیا بات ہے برادر؟ کیا بول رہے ہیں ہمارے عقائد؟ غور کرنا. ہم اللہ کی آیات کا اور اس کے رسولوں کا کیا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو بنیاد بنا کر اس کے ذریعے سے ہمارے عقیدے کو درست کرنا. عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے اور عمل کے لیے سنت رسول کا ہونا ضروری ہے. قرآن میں حکم موجود ہے اور اس کی عملی شکل سنت رسول، اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہے ہمارے لیے. تو غور کرنا بے حد ضروری ہے کہ وہ لوگ کیا کریں. یہی وہ لوگ ہیں، ان کی سزا اسی لیے ہے جہنم، کیونکہ یہ اللہ کی آیات اور ان کے رسولوں کا ہنسی اڑائے، مذاق اڑائے. اور پھر دوسری طرف ایمان لا کر، ایمان کو مشرکانہ عقیدے سے بچا کر عمل صالح اختیار کرنے والوں کا جو انجام ہے جنت الفردوس ہے، جس کے باغات کے اندر داخل کیے جائیں گے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس جنت کو جو ہے کے اندر سے نکلنے کا ان کا جی نہیں چاہے گا. لا یبغون عنہا حولا. تو پھر اس جنت الفردوس کے اگر ہم مستحق بننا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا، ہمارے عملوں کا ہم جائزہ لیں. کہاں تک ہم موت کے بعد کی ابدی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں اس دنیا کے بدلے میں، ہم اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له